یہ سوال کیا ہے کسی بھائی نے کہ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جائے تو کیا جائز ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سفر کے اندر بھی اور بارش وغیرہ کے مواقع پر بھی کہ آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں سب بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے نیچے اسی مکتب دعویٰ کی جعلیات کی تفصیلات کے اندر نماز نبوی، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی، جو نماز کے مسائل پانی سے طہارت سے لے کر جنازے اور عید کی نمازوں تک مکمل مسائل اس کے اندر اللہ کی توفیق سے موجود ہیں، اور اتھینٹک مسائل، یعنی کوئی حدیث اللہ کے فضل سے اس میں ضعیف نہیں ہے، صحیح احادیث کو لیا گیا ہے۔ تو ہر بھائی اس کتاب کو اپنے پاس ضرور رکھے، ضرور پڑھے، تاکہ یہ نماز جو دن میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ یا علی مشکل کشا کیا مطلب؟ اے علی رضی اللہ عنہ وارضا میری مشکل ٹال دو، یہی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ آپ کو دکاندار پکڑ کر کھڑا ہو کہ یہ تو نے دودھ پیا ہے 2 ریال اس کے دے، اور میں آ کر آپ سے کہوں کہ یار 2 ریال ادھار دینا، مثال سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ نے دکاندار سے دودھ لے کے پی لیا 2 ریال کا بقالے والے سے، اور بقالے والا آپ سے لڑ رہا ہے کہ بابا 2 ریال دے، اور میں آ کر کہتا ہوں یار 2 ریال ادھار دینا، میرے منہ پہ تھپڑ مارو گے نہیں کہ میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کو نہ دے دیتا، مجھے کہاں سے دوں؟ علی مشکل کشا ہوتے تو خود شہید ہوئے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہیں کر لی؟ وہ تو خود مشکل میں پھنس گئے، وہ تو خود مصائب کے اندر پھنس گئے، تو آپ کی مصیبتیں کیسے ٹال لیتے؟ اس کے اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کوفیوں کے چکر میں پھنس گئے، کوفیوں نے دونوں کو شہید کیا، وہ ان کی نہیں کر سکے تو آپ کی اور میری بھی مشکل کشا کون؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ اللہ کوئی رحمت کرنا چاہے، کوئی روک، اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے، کوئی کام، خیبر کی جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بلاؤ علی کو کہاں ہے، تو کیا کہا تھا جواب میں صحابہ نے؟ اس کی آنکھیں خراب ہیں، جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو وہ کسی کا مشکل کشا، جو خود مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا۔ ہمارے یہاں مشکل کشا بہت آتے ہیں نا، ہماری گلیوں میں گھومتے ہیں، مشکل کشا ہے، جو چاہو سو پوچھو، تعویذ لکھوا لو، جس کو بیٹا چاہیے بیٹا ملے گا، بیٹی چاہیے بیٹی ملے گی، یہ گلیوں میں گھومنے والے مشکل کشا۔ ان کے ساتھ صرف ایک کام اگر آپ کر لو، ان کی مشکل کشائی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ جو چاہو گے وہ دوں گا، جو چاہو گے وہ پوچھو بتاؤں گا، اسے بلا کر گھر میں خود کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے اسے کبسا کھلاؤ، اور پھر 1 لیٹر کی پیپسی وہ اسے چڑھاؤ اس کے پیٹ میں۔ اب ذرا 15 منٹ اسے اپنے سامنے بیٹھا لو، 15-20 منٹ کے بعد وہ کہے گا ہاں جی وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، 1 نمبر 2 نمبر لگا ہوا ہے، وہ کدھر ہے، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ پوچھے گا نا باتھ روم کہاں ہے؟ اسے کو آپ اتنے بڑے مشکل کشا ہو، مصیبتیں ٹال دیتے ہو، کالا علم کاٹ دیتے ہو، الٹ پلٹ کے ماہر ہو بنگالی بابا، یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی کہیں اندر کر لو۔ نماز کا ٹائم ہے، ان سے کہو نماز پڑھو، کوئی سوٹی پڑھیاں نہیں، ہمارا دل اللہ 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 کرتا ہے، ہمیں اس نماز کی ضرورت، ہم اندر ہی اندر نماز پڑھتے رہتے ہیں، پوری نماز کو اندر پڑھ لیتے ہو، یہ چھوٹی سی چیز اندر ہے، اس کو بھی اندر ہی اندر کہیں سیٹ کر لو۔ کہتا ہے اے نہیں کھڑا دے دیجیے، یہ صبر نہیں کرنے دیتی۔ جو اتنی سی چیز پر کنٹرول نہیں رکھتا، وہ آپ کی اور میری اولاد کو شفا دینے پہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ ہماری مشکلیں کشائی کرنے پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ مشکل کشا کون؟ ایک اللہ عز و جل۔ کیا قبرستان میں غیر مسلم سوال واضح نہیں ہے؟ نماز میں رفع الیدین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کو خود خریدو، صحیح بخاری شریف خود خرید کے اپنے کمرے میں رکھو،
اور جب آپ کو جو مسئلہ ہو اس کو پڑھ لو. میں کہوں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں، آپ کر کے مارے جاؤ. میں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ نہ مان کے مارے جاؤ. اپنی آنکھوں کو کھولو. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بٹھا جانے کے لیے 4 دفعہ ڈرائیور سے پوچھتے ہو یا نہیں؟ 2 ریال لے گا 4 لے گا، 4 کہے گا تو چھوڑ دو گے، 2 والے پہ جاؤ گے. کہاں اتارے گا؟ مرکز جمال تجاری میں اتارے گا؟ کہاں اتارے گا؟ کہیں کہیں دور میں اتار دینا. بٹھا جانے کے لیے اتنی تحقیق ہے. نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہو اس کے لیے کوئی محنت، کوئی پوچھ، کوئی تقریر، کوئی بحث، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 5 حدیثیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے رفعین کرتے، اللہ اکبر کہتے آغاز کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے، یہ ہاتھ اس کوہنی پہ آتا. رکوع میں جاتے رفعین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفعین کرتے. رفعین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اللہ کے لیے اگر نبی سے سچا پیار ہے تو احادیث کی کتابیں خرید کے گھر میں رکھیے. جو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں کیا ان کو اس کا ثواب ملتا ہے؟ یہ آپ انہی سے سوال کیجئے جو چھوٹی رکھتے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، اپنی داڑھیوں کو کیا کرو؟ چھوٹی کر لو. چھوٹی کر لو، کاٹ لو. وَاعْفُوا کیا کرو؟ معاف کر دو. وَفِّرُوا ای کثِّرُوا زیادہ کرو. زیادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پوری سیٹنگ کر کے یہاں سے مٹھی لے کر یہاں سے پھیر دو. ایک شخص کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے. وہ مٹھی کی کاٹا کرتا تھا. اب وہ دوستوں سے بحث بھی کر، گفتگو بھی کر رہا اور مٹھ بھی تیار کر رہا اپنی کاٹنے کے لیے نا. اب جو پوری تیار ہوگی وہ گفتگو میں ایسا مگن تھا وہ کینچی یہاں کی بجائے یہاں پھیر گیا اور مٹھی نے اس کی داڑھی کہا استغفر اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے. اس دن سے اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ نہیں کاٹوں گا. بھائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، اس کو لٹکاؤ، اس کو زیادہ کرو. یہ جو چھوٹی چھوٹی خسخسی داڑھیاں ہیں نا، جیسے شیرہ گرا ہوا ہو، چینی گری ہوئی ہو اور کالی کیڑیاں اکٹھی ہو جائیں وہاں پر، یہ داڑھی نہیں ہے. ہاں ڈسکو ضرور ہے کہ دونوں گھر راضی رکھتی ہے. اگر کہیں فلم دیکھنے جانا پڑ جائے کہ نہیں میں مولوی نہیں ہوں، بس شیوی بتی ہے. اور اگر کہیں جالیات میں آنا پڑ جائے تو ایسی کوئی بات نہیں، مولوی صاحب میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ 2 پارٹیوں کو راضی کرنے والی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق داڑھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو